مزمل، اے کپڑا اوڑھنے والے۔ تو اس کے اندر ٹھیک ہے وجہ کیا ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی ہے، ٹھیک ہے، نبوت کی ابتدا کے اندر قریش نے دار الندوہ، ٹھیک ہے، کافروں کے جو مشورے والی جگہ تھی، مسلمانوں کی تھی نا، دار ارقم کے اندر مشورہ کیا کرتے تھے، اور جو کافر لوگ ہیں یہ دار الندوہ کے اندر مشورہ کیا کرتے تھے۔ تو دار الندوہ میں جمع ہو کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں انہوں نے مشورہ کیا کہ آپ کی حالت کے مناسب کوئی لقب وغیرہ ہم کو تجویز کرنا چاہیے کہ اس پر سب متفق رہیں، ٹھیک ہے۔ تو کسی نے کہا کہ بھائی کاہن ہے، کہ اس کو جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے رد کر دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں کہنا۔ پھر کسی نے کہا کہ بھئی اس کو مجنون کہیں گے، ٹھیک ہے، یعنی پاگل کہیں گے۔ پھر اس کو بھی سب نے غلط قرار دے دیا۔ پھر کسی نے کہا کہ بھئی جادو کہیں گے، تو بعض نے اس کی بھی تردید کر دیا ہے، لیکن پھر یہی کہنے لگے کہ ساحر اس لیے یعنی جادوگر اس لیے ہے کہ دوست کو دوست سے جدا کر دیتے ہیں۔ آپ کو یہ خبر جب پہنچی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت سخت رنج ہوا ہے، اور رنج کی حالت کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام لپٹ گئے، ٹھیک ہے۔ اکثر جب بندہ سوچ اور رنج وغیرہ کے اندر آدمی ایسی حالت میں ہوتا ہے تو وہ ایسا کر لیتا ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کرنے کے لیے، لطف کا اظہار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب فرمایا، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ ابو تراب، جب ان کے اوپر مٹی پڑی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں غرض جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے کہ بھائی ان باتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنج نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف مداومت کے ساتھ اور زیادہ توجہ رکھیں، اور رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھا کریں، ٹھیک ہے، مگر تھوڑی سی رات یعنی آدھی رات، کہ اس میں تم آرام کرو، یا اس آدھے سے کسی قدر کم کر دو، یعنی نصف سے بھی کچھ کم قیام کیا کرو، اور نصف سے زیادہ آرام کرو، یعنی آدھی رات سے زیادہ آرام کرو، آدھی رات سے کم آرام کرو، ٹھیک ہے، آدھی رات سے کم میں عبادت کرو۔ اور سمجھیں اس کا آگے اللہ تعالیٰ نے ثلث کا ذکر فرما دی ہے، ٹھیک ہے، لاسٹ پہ ہم نے پڑھا ہے، یا نصف سے کچھ بڑھا دیں، یعنی نصف سے زیادہ قیام کریں اور نصف سے کم آرام کریں۔ اور پھر آگے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہاں پہ آتا ہے کہ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا کا لفظ بھی نہیں آتا ہے کہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ٹھیک ہے، کہ ہم تم پر ایک بھاری کلام ڈالنے کو ہیں۔ تو مراد قرآن مجید ہے، جو نزول کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت کو چینج کر دیا کرتا تھا، جیسا کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ایک بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ران مبارک حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ران پر رکھی ہوئی تھی، اس وقت وحی نازل ہوئی تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ران پھٹنے لگی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول وحی کے وقت اونٹنی پر سوار ہوتے تو جو اونٹنی کی گردن ہے وہ اپنی گردن جھکا لیا کرتی تھی اور حرکت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اتنی سخت مطلب جس کو کہتے ہوتے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونے کا بوجھ ہوتا تھا، مشقت ہوتی تھی، اور اتنا سخت کہ سخت جب سردیاں ہوتی تھیں تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب بھی پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کو محفوظ رکھنا، پھر لوگوں تک پہنچانا، یہ بہت ساری مشقتیں برداشت کرنا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے لفظ فرمایا کہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا۔ آگے فرمایا ہے کہ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، کہ بے شک رات کا اٹھنا خوب نفع والا ہے، اثر انداز ہونے والا ہے، کس چیز کے لیے؟ نفس کے کچلنے کے میں، ٹھیک ہے، اور دعا ہو یا قرات ہو، ظاہراً باطناً، ٹھیک ہے، بات خوب ٹھیک نکلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، یعنی ظاہراً تو اس طرح کے فرصت کا وقت ہوتا ہے الفاظ دعا اور قرات وغیرہ کے لیے، خوب بندہ اطمینان کے ساتھ الفاظ کو ادا کر سکتا ہے، اور باطن اس طریقے سے کہ اس ٹائم پہ انسان کا خوب عبادت کے اندر دل بھی لگے گا، ٹھیک ہے۔ تو
اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک تم کو دن میں بہت کام رہتا ہے، ٹھیک ہے، ان لک فی النہار سبحا طویلا، کہ رات کے اندر مشغلہ رہتا ہے، کام رہتا ہے، سبحن تیرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ظاہر سی بات ہے دنیاوی زندگی کے اندر انسان کو گھرداری بھی سنبھالنی ہوتی ہے، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دینی تعلیمات، دینی تبلیغ وغیرہ اور بہت سارا تھی، اس لیے پھر ان نیک کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رات کو تجویز کیا ہے، ٹھیک ہے، عبادت وغیرہ کے لیے، نفلی عبادات کے لیے۔ اور اس کے علاوہ بھی قیام لیل جو ہے یہ دوسرے اوقات کے اندر بھی اپنے رب کا نام اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد کرتے رہو، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یعنی رات کے وقت ہی صرف نہیں، اس کے علاوہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا نام یاد کرتے رہو اور سب سے تعلق، ٹھیک ہے، قطع کر کے اسی کی طرف متوجہ ہو، یعنی وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، متوجہ ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف، دوسروں سے کٹ جانا، یکسو ہونا، یہ سمجھے فرض ہے۔ اور تعلق قطع کرنے کا مطلب کیا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا جو خالق کا تعلق ہے وہ مخلوق کے سب تعلقات پر غالب ہے، ٹھیک ہے، وہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہمیں بڑھ کر ہونی چاہیے نا سب سے زیادہ، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف بھی ہم ہر وقت یکسو رہیں، ٹھیک ہے، دن رات، چاہے دنیاوی کام کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ رب المشرق والمغرب، کہ اللہ تعالیٰ مشرق اور مغرب کے رب ہیں، لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو اسی کو اپنے کام سپرد کرنے کے لیے تم قرار دیتے رہو، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ جو بھی لوگ باتیں شاتیں کہتے ہیں اس پر صبر کرتے رہو، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ فرمایا ہے کہ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، ٹھیک ہے، وَاهْجُرْهُمْ، کہ جو لوگ وغیرہ آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو ان سے الگ ہو جائیں، یعنی ان کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھیں، ساتھ بتا دیا کہ کس طریقے سے جمیل، اچھے طریقے سے، یعنی ان سے انتقام وغیرہ کی فکر میں نہ پڑے رہیں، شکایت وغیرہ کی فکر میں نہ پڑے رہیں، بس اچھے سے خوبصورتی سے ان سے علیحدہ ہو جائیں۔ تو اس سے آگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک تفسیر تو یہ ہو گئی اس کی، اور دوسرا یا ایھا المزمل کی جو تفسیر ہے وہ ہے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ صحیح بخاری کی روایت آتی ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فطرت وحی کے زمانے کا ذکر فرما رہے تھے۔ فطرت کے لفظی معنی ہوتے ہیں سست یا بند ہو جانا، اور یہ 6 مہینے کا ہم نے پڑھا ہے وحی بند ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو واقعہ اس کا یہ پیش آیا تھا کہ سب سے پہلے غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل امین نازل ہوئی ہیں، پھر سورۃ اقرا، یعنی اس وقت سورۃ اقرا کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ یہ فرشتے کا نزول اور وحی کی جو شدت تھی پہل تھی، ٹھیک ہے، جس کا اثر طبعی طور پر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لے گئے۔ سخت سردی محسوس کر رہے تھے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زملونی زملونی، یعنی مجھے ڈھانپو، ٹھیک ہے۔ تو پورا واقعہ پھر مفصل طریقے سے صحیح بخاری کے اندر ہے، حضرت عائشہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی، کیسے وہ اپنے کزن کو بلا کر لائی ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا کہ میں اگر زندہ رہا تو میں آپ کی پیروی ضرور کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ صحیح لمبا واقعہ ہے۔ تو اس کے بعد کچھ دنوں تک یہ سلسلہ وحی جو تھا وہ بند ہو گیا ہے۔ اس زمانے کو جس کے اندر وحی بند ہوئی ہے تو اس کو فطرت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اور آپ نے اس زمانے فطرت کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ ایک روز میں جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آواز سنی، تو آسمان کی طرف میں نے نظر اٹھائی، دیکھتا کیا ہوں کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا، آسمان اور زمین کے درمیان ایک لٹکی معلق کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے ان کو اس ہیبت میں دیکھ کر پھر وہی رعب وغیرہ کیفیت طاری ہو گئی جو پہلی ملاقات کے وقت ہو چکی تھی۔ میں واپس اپنے گھر چلا آیا اور گھر والوں سے کہا کہ مجھے ڈھانپ دو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت نازل فرمائی ہے، ٹھیک ہے، یا ایھا المدثر، اور اس آیت جو حدیث ہے اس میں یا ایھا المدثر کے نزول کا ذکر ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسی حالت کو بیان کرنے کے لیے یا ایھا المزمل کا خطاب بھی آیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی لفظ مزمل کا لقب
یہ جو پہلے میں نے واقعہ بیان کیا ہے نا سٹارٹ میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مشورہ کیا جا رہا تھا دارالندوہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا خطاب دینا چاہیے کفار کا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے دیا. ٹھیک ہے، تو کوئی اختلاف وغیرہ کی بات نہیں ہے. اور آپ کو یہ کر سکتے ہیں جی، وہ والا دونوں میں سے جو آپ کی مرضی ہو، ویسے دونوں آپ کو پتہ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، ویسے جی ہم لوگوں نے اپنے دور کے اندر جو پڑھا ہے، یا المزمل کا یہ والا واقعہ جو حضرت خدیجہ والا ہے نا، یہ